بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں سورہ توبہ کی آیت نمبر 36 میں بیان فرمایا ہے کہ جب سے آسمان اور زمین کو بنایا گیا ہے تبھی سے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اسلامی مہینوں کی تعداد 12 ہے، اور ان 12 مہینوں میں 4 حرمت والے مہینے ہیں۔ اسلامی سال کی ابتدا محرم الحرام سے ہوتی ہے اور اختتام ذوالحجہ پر ہوتا ہے۔ ناظرین، اسلامی سال کا دوسرا مہینہ صفر المظفر ہے۔ یہ مہینہ زمانہ جاہلیت میں منحوس، آسمانوں سے بلائیں اترنے والا اور آفتیں نازل ہونے والا مہینہ سمجھا جاتا تھا۔ زمانہ جاہلیت کے لوگ اس ماہ میں خوشی کی تقریبات قائم کرنا منحوس سمجھتے تھے، اور قابل افسوس امر یہ ہے کہ یہی نظریہ نسل در نسل آج تک چلا آ رہا ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ کیا واقعی یہ مہینہ منحوس ہے اور قرآن و حدیث کی روشنی میں اس کی کیا حقیقت ہے۔ ناظرین، اسلام ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے جو توہمات و جہالت سے مبرہ اور دلائل و براہین سے آراستہ ہے۔ اسلام کے تمام احکام پایہ تکمیل کو پہنچ چکے ہیں۔ اس دین مبین میں خرافات و توہمات کے لیے کوئی جگہ نہیں۔ ماہ صفر قمری مہینوں کی لڑی کا دوسرا موتی ہے۔ قبل الاسلام اہل جاہلیت ماہ سفر کو منحوس خیال کرتے اور اس میں تجارت وغیرہ کی غرض سے سفر کرنے کو برا سمجھتے تھے۔ عرب کے لوگ ماہ سفر کے بارے میں عجیب و غریب خیالات رکھتے تھے۔ بر صغیر کے مسلمانوں کی ایک بڑی تعداد آج بھی اس ماہ مبارک کو بلاؤں کے نزول کا مہینہ تصور کرتی ہے۔ ان لوگوں کا عقیدہ یہ ہے کہ جو کام اس مہینے میں شروع کیا جاتا ہے وہ منحوس یعنی خیر و برکت سے خالی ہوتا ہے۔ اس ماہ مبارک سے متعلق ان غلط فہمیوں کو دور کرنے کے لیے اسے صفر المظفر کہا جاتا ہے۔ ناظرین، اہل لغت نے سفر کے کئی معنی بیان کیے ہیں، جن میں سے ایک معنی خالی ہونا بھی ہے۔ چونکہ عرب کے لوگ حرمت کی وجہ سے 3 ماہ ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم میں جنگ و جدل اور لوٹ مار سے باز رہتے اور انتظار کرتے کہ یہ پابندیاں ختم ہوں تو وہ نکلیں اور لوٹ مار کریں۔ لہذا سفر شروع ہوتے ہی وہ لوٹ مار، رہزنی اور جنگ و جدل کے ارادے سے جب گھروں سے نکلتے تو ان کے گھر خالی رہ جاتے۔ اسی وجہ سے جب عربوں نے دیکھا کہ اس مہینے میں لوگ قتل ہوتے ہیں اور گھر برباد یا خالی ہو جاتے ہیں تو انہوں نے اس سے یہ شگون لیا کہ یہ مہینہ ہمارے لیے منحوس ہے، اور گھروں کی بربادی اور ویرانی کی اصل وجہ پر غور نہیں کیا، نہ اپنے عمل کی خرابی کا احساس کیا اور نہ ہی لڑائی جھگڑے اور جنگ و جدل سے خود کو باز رکھا، بلکہ اس مہینے کو ہی منحوس ٹھہرا دیا۔ ناظرین، صفر المظفر جیسے بابرکت مہینے سے متعلق بہت سی بے بنیاد باتیں مشہور ہیں۔ زمانہ جاہلیت میں اہل عرب محض اپنے باطل خیالات کی وجہ سے اسے منحوس خیال کرتے تھے۔ جیسا کہ علامہ بدر الدین عینی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دور جاہلیت میں ماہ صفر کے بارے میں لوگ اس قسم کے وہمی خیالات بھی رکھا کرتے تھے کہ اس مہینے میں مصیبتیں اور آفتیں بہت ہوتی ہیں، اسی وجہ سے وہ لوگ ماہ صفر کے آنے کو منحوس خیال کرتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صفر المظفر کے بارے میں ان کے وہمی خیالات کو باطل قرار دیتے ہوئے فرمایا، لا صفر، یعنی صفر کے مہینے میں نحوست کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ محقق علی الاطلاق حضرت علامہ مولانا شاہ عبد الحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کی شرح میں لکھتے ہیں کہ عوام سفر کے مہینے کو بلاؤں، حادثوں اور آفتوں کے نازل ہونے کا وقت قرار دیتے ہیں۔ یہ عقیدہ باطل ہے اور اس کی کوئی حقیقت نہیں۔ ناظرین، اس ترقی یافتہ دور میں بھی ماہ صفر المظفر میں نحوست سے متعلق لوگوں کے غلط نظریات ختم نہیں ہوئے، بلکہ جیسے ہی اس بابرکت مہینے کی آمد ہوتی ہے تو نحوست کے وہمی تصورات کے شکار بعض نادانوں کی جانب سے اس پاکیزہ مہینے سے متعلق طرح طرح کی غلط فہمیوں پر مشتمل پیغامات پھیلائے جاتے ہیں، اور اس ماہ کو انتہائی منحوس تصور کیا جاتا ہے کہ اس مہینے میں نیا کاروبار شروع نہیں کرنا چاہیے، نقصان کا خطرہ ہے، سفر کرنے سے بچنا چاہیے، ایکسیڈنٹ کا اندیشہ ہے، شادیاں نہ کریں، بچیوں کی رخصتی نہ کریں کہ اس سے گھر برباد ہونے کا امکان ہے۔ ایسے لوگ بڑا کاروباری لین دین نہیں کرتے، گھر سے باہر آمد و رفت میں کمی کر دیتے ہیں،
اس گمان کے ساتھ کہ آفات نازل ہو رہی ہیں، اپنے گھر کے ایک ایک برتن کو اور سامان کو خوب جھاڑتے ہیں۔ اسی طرح اگر کسی کے گھر میں اس ماہ میں میت ہو جائے تو اسے منحوس سمجھتے ہیں، اور اگر اس گھرانے میں اپنے لڑکے یا لڑکی کی نسبت طے ہوئی ہو تو اس کو توڑ دیتے ہیں۔ ناظرین، صدر الشریعہ حضرت علامہ مولانا مفتی محمد امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ماہ سفر کو لوگ منحوس جانتے ہیں، اس میں شادی بیاہ نہیں کرتے، لڑکیوں کو رخصت نہیں کرتے، اور بھی اس قسم کے کام کرنے سے پرہیز کرتے ہیں اور سفر کرنے سے گریز کرتے ہیں۔ خصوصاً ماہ سفر کی ابتدائی 13 تاریخیں بہت زیادہ نحوست والی مانی جاتی ہیں اور ان کو 13 تیزی کہتے ہیں۔ یہ سب جہالت کی باتیں ہیں۔ ناظرین، آج کل مسلمانوں میں بھی اسلامی تعلیمات کی کمی کی وجہ سے توہم پرستی بہت زیادہ ذہنوں میں راسخ ہو چکی ہے، جس کی وجہ سے لوگ سفر کے مہینے کو منحوس سمجھتے ہیں۔ بخاری شریف میں ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، چھوت چھات یعنی بیماری کا دوسرے سے لگنے کا وہم اور الو کو منحوس سمجھنے اور سفر کے مہینے کو منحوس سمجھنے کی کوئی حقیقت نہیں۔ اس حدیث میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے واضح انداز میں توہم پرستی، چھوت چھات اور سفر کے مہینے کو منحوس سمجھنے کی نفی فرمائی ہے۔ لہذا کسی وقت اور زمانے میں کوئی نحوست اور برائی نہیں ہے۔ بخاری شریف کی ایک اور روایت میں ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ابن آدم مجھے تکلیف پہنچاتا ہے، وہ زمانے کو برا بھلا کہتا ہے، حالانکہ میں ہی زمانے کا پیدا کرنے والا ہوں، میرے ہی ہاتھ میں تمام کام ہیں، میں جس طرح چاہتا ہوں رات اور دن کو پھیرتا رہتا ہوں۔ لہٰذا پتہ چلا کہ نحوست کی اصل وجہ زمانہ وغیرہ نہیں ہے، اور نہ ہی کوئی دن منحوس ہے اور نہ ہی کوئی مہینہ، بلکہ نحوست کی اصل وجہ انسان کے اپنے برے اعمال ہیں، جیسا کہ سورہ شورى میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ جو مصیبت بھی تم پر پڑتی ہے وہ تمہارے کیے ہوئے اعمال کی وجہ سے ہوتی ہے۔ ناظرین، ان تمام باتوں سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ماہ سفر المظفر سے متعلق عوام میں پھیل ہوئی غلط فہمیوں کا حقیقت سے دور دور تک کوئی تعلق نہیں، بلکہ یہ محض وہمی خیالات اور علم دین سے دوری کا نتیجہ ہے۔ در حقیقت نحوست تو گناہوں میں ہے، اب چاہے وہ سفر کے مہینے میں کیے جائیں یا سال کے کسی بھی مہینے میں ان کا ارتکاب کیا جائے، کیونکہ نحوست کو کسی خاص زمانے جیسے سفر المظفر وغیرہ کے ساتھ خاص سمجھنا تو بالکل غلط ہے۔ سب زمانہ اللہ تعالیٰ کا پیدا کردہ ہے، اسی میں آدمیوں کے افعال ہوتے ہیں، چنانچہ جس زمانے کو بندہ مومن اللہ تعالیٰ کی فرما برداری میں لگائے وہ زمانہ اس کے لیے برکت والا ہے، اور جس زمانے کو بندہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں گزارے وہ اس کے لیے نحوست کا زمانہ ہے۔ نحوست دراصل اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں ہے۔